یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اسم کبیر بڑے گناہ کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اسم کبیر سے یہاں مراد ہے نقصان زیادہ ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. بعض نے اس طرح معنی کیا ان کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ نقصان دہ چیز ہے، اس میں کچھ نفع بھی ہے کہ کچھ بزنس ہو جاتا ہے، پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے یہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. پھر 5ویں پارے میں آیت کریمہ موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو، اور 7ویں پارے میں آیت موجود ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں شراب حرام ہے. خمر یعنی شراب کے ہر قطرے سے بچنا ہے، ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے کس قدر نفرت فرماتے کہ تفسیر خزائن العرفان میں خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا سید صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس پر مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو، اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں. پھر حضرت صدر الافاضل آگے لکھتے ہیں، سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے. رزقنا اللہ تعالی اتباعہم، اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. شراب غزوہ احزاب سے چند دن بعد حرام کی گئی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. They ask you about alcohol and gambling. Say, in them there is a major sin. إثم كبير means a major sin. Some commentators have said that it means the harm is great. ومنافع للناس, and some worldly benefits for people. وإثمهما أكبر من نفعهما, and their sin is greater than their benefit. Thus, initially it was explained that alcohol is harmful, although it has some benefit, such as business can be conducted and money can be earned. However, the harms of alcohol are greater than its benefits. Then, in the 5th juz, there is a verse stating that one should not drink alcohol at the times of prayer. Then, in the 7th juz, there is a verse in which alcohol was declared completely unlawful. Khamr means alcohol and must therefore be avoided in every quantity. Even drinking a single drop is not permitted. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu had such a strong aversion to alcohol that in Tafsir Khaza'in al-Irfan, Allamah Maulana Na'imuddin Murad Abadi rahimahullah ta'ala writes that Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu said, were a single drop of alcohol to fall into a well and a minaret were built over it, I would not call the adhan upon it. And were a drop of alcohol to fall into a river, then the river were to dry up and grass were to grow there, I would not graze my animals there. Maulana Na'imuddin Murad Abadi rahimahullah ta'ala then writes, Subhanallah, how intense was their hatred of sin. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to follow them. Alcohol was prohibited a few days after the Battle of Ahzab. آگے شاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی کتنا مال خرچ کریں.
پہلے جو سوال تھا پچھلے رکوع میں وہ یہ سوال تھا کہاں خرچ کریں، ماذا ينفقون سے یہ مراد تھا، اور اب یہ ہے کہ کتنا مال خرچ کریں۔ فرمایا قل العفو، اے محبوب آپ فرمائیے جو فاضل بچے سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ العفو کا مطلب یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم تھا کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لو اور اس کے علاوہ سب اللہ تعالی کی راہ میں دے دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ Then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, and they ask you about what they should spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, how much wealth should we spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala? The previous question in the preceding ruku was where they should spend the wealth. Whereas here, the meaning is how much wealth should they spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلِ الْعَفُوِ, say the excess, meaning give whatever remains after your necessary needs in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Some commentators state that this verse was revealed before zakat became obligatory. The ruling at that time was that one should retain what was necessary and then give everything beyond that in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Thus, Allah states verses for you that you may reflect in matters of the world and the hereafter. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیم کے مال کو تم ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور یتیم کے مال کو جو کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ وہ بھرے گا، تو مسلمان پریشان ہوئے کہ ہمارے گھر میں ہم نے یتیم کو پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے اس کی پرورش کر سکیں، تو اس کے کھانے کے لیے ہم اس کا مال خرچ کرتے ہیں، اور جب اس کا مال خرچ کرتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا ملا لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی یتیم زیادہ کھاتا ہے، کبھی کم کھاتا ہے۔ مثلا گھر میں 5 افراد کا کھانا پکتا تھا اور اس پر خرچہ 100 روپے آتا تھا، اب یتیم آ گیا تو اب 6 افراد کا کھانا پکتا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ خرچہ جو ہے وہ 120 روپے آ رہا ہے، تو وہ 20 روپے یتیم کے مال سے لے کر ملا لیتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے یتیم نے 20 روپے کا کھانا کھایا، ہو سکتا ہے کم کھایا ہو سکتا ہے زائد کھایا ہو، تو وہ پریشان ہوئے کہ اب ہم یتیم کے لیے الگ سے کھانا اس کے پیسے سے بنائیں۔ تو پھر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا بچ گیا تو اب یہ کس کو دیں، خود تو کھا نہیں سکتے، اور کبھی کھانا کم پڑ گیا، تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتا دیا گیا کہ تم اگر اصلاح کی نیت سے یتیم کے فائدے کے لیے اس کے پیسے اپنے پیسوں میں ملا کر کھانا پکاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کا کھانا الگ بنایا جائے تو پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، تو اس میں یتیم کے پیسوں کا نقصان ہے، تو فرمایا اس میں فائدہ ہے تو ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ کون
इस्लाह के लिए मिला रहा है और कौन यतीम का माल खाने के लिए मिला रहा है, अल्लाह जानता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डालता और हुक्म देता कि यतीम के पैसे से अलग खाना पकाओ और इतना बनाओ जितना यतीम की जरूरत है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो तुम मुशक्कत में पड़ जाते। लेकिन अल्लाह ने आसानी फरमाई। इन अल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, and they ask you about the orphans. When this verse was revealed that one must not consume the wealth of an orphan unlawfully, and that whoever consumes the wealth of an orphan will fill his stomach with the fire of hell, the Muslims became concerned. They said, "We have an orphan in our home whom we are raising. We do not have sufficient means to provide for him entirely from our own money, so we spend some of his wealth on his food and combine his food with our own. Sometimes the orphan eats more and sometimes less. For example, to understand this, let's say food for 5 people used to be prepared in a household, costing 10 dinars. When an orphan joined them, food was then prepared for 6 people, costing approximately 11 dinars. The people would take the additional dinar from the orphan's wealth and combine it with their own money. But perhaps the orphan had eaten 1 dinar worth of food, perhaps less than this or perhaps more, so they became worried. Now, if they prepared the orphan's food separately using his money, there was another problem. Because if food remained, what would they do with it? They could not eat it themselves. Whereas if they cooked less for the orphan, then this was another problem because there would not be enough food for him. They therefore asked about this matter. Allah subhanahu wa ta'ala revealed this verse and clarified that if they combine the orphan's money with their own money for the purpose of bringing about what is beneficial for the orphan, there is no harm in this. Preparing a completely separate meal for one person can result in greater expenditure, which itself causes a loss to the orphan's wealth. Allah subhanahu wa ta'ala states, قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. Say, to rectify in their favor is better for them. And if you combine your finances with theirs, then they are your brothers. And Allah distinguishes between the one who ruins and the one who rectifies. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, and had Allah wanted, He could have burdened you. Meaning He could have commanded you to prepare the orphan's food separately from His own money, making exactly as much as the orphan needed, neither less, neither more, and you would then have fallen into hardship. But Allah subhanahu wa ta'ala made things easy for you. Inna Allah azizun hakim. Indeed, Allah is almighty, most wise. एक मुसलमान मर्द को एक मुशरिका औरत ने निकाह की दावत दी और उसने कहा कि मेरे पास माल भी बहुत है, मैं आप पर माल भी निछावर कर दूंगी। तो उन्होंने माजरत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये मसला पेश हुआ तो आयत करीमा नाजिल हुई और इसमें यह बयान किया गया कि काफिर मुशरिक से मुसलमान निकाह नहीं कर सकता, ना काफिर औरत से मुसलमान मर्द निकाह करे और ना काफिर मर्द से मुसलमान औरत निकाह करे। हाँ, अहले किताब का जो हुक्म है वो अलग है और उसके मसाइल इंशाअल्लाह ताला आगे बयान होंगे। लेकिन इतना समझ लें कि फी जमाना जो यहूदी ईसाई हैं उनमें गालिब अक्सरियत अहले किताब के हुक्म में नहीं है। लिहाजा शरीयत में तो इस बात की इजाजत है कि अहले किताब कोई औरत हो तो मुसलमान मर्द उससे शादी कर सकता है, लेकिन उस औरत का अहले किताब होना जरूरी है। और फी जमाना यहूदी ईसाई जो है
वो अक्सर अहले किताब के हुक्म में बाकी न रहे, क्योंकि वो खुद अपनी किताब की बहुत सारी बातों का इनकार करते हैं और वो दहरिये के हुक्म में है। इंशाअल्लाह ताला जब ये आयत करीमा अहले किताब के मुतालिक आएगी तो वहां हम तफसील से समाअत करेंगे। A Muslim man was invited to marry a polytheist woman. She said that she had plenty of wealth and would spend it all upon him, but he declined. When this matter was presented before the Prophet ﷺ, a verse of the Quran was revealed. It explained that a Muslim cannot marry a polytheist. A Muslim man should not marry a disbelieving woman, nor should a Muslim woman marry a disbelieving man. The ruling concerning the people of the book is different, and its details, inshallah, will be discussed later. For now, understand that among the Jews and Christians of the present day, the overwhelming majority do not fall under the ruling of the people of the book. Therefore, although the Sharia permits a Muslim man to marry a woman who is from the people of the book, it is necessary that the woman genuinely be from the people of the book. As for the Jews and Christians of the present day, many of them no longer remain within the ruling of the people of the book because they themselves reject many teachings of their own scriptures. Inshallah, when the verse concerning the people of the book is reached, we will discuss this matter in detail.